السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیًا اما بعد، قربانی کے احکام و مسائل میں آج کے درس کے اندر میں ایک اور اہم موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے اور لوگ اس مسئلے سے اچھی طرح سے واقف نہیں ہوتے۔ وہ کیا ہے کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو اس جانور کے پیٹ سے کوئی بچہ نکل آتا ہے۔ اب لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ وہ حلال ہے یا پھر حرام ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اس مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ اگر ہم نے اور آپ نے کبھی بھی کوئی جانور ذبح کیا اور اس کے پیٹ سے اگر کوئی بچہ نکل آیا تو وہ حلال ہے۔ اس کی دلیل اور اس بات کی ثبوت کیا ہے؟ ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر یہ بالکل ہی صحیح روایت موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس جانور کے پیٹ سے کوئی بچہ نکل آتا ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال پوچھا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس بچے کو کھا لیں یا پھر پھینک دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے نکلے ذبح کرنے کے بعد وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ زَكَاتَهُ زَكَاتُ أُمِّ، اس لیے کہ ماں کا ذبح کرنا بچے کا ذبح کرنا ہے۔ تو اگر ہم نے اور آپ نے کوئی جانور ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے کوئی مرا ہوا بچہ نکل آیا تو بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں کا ذبح کرنا ہی بچے کا ذبح کرنا ہے۔ تو ہم نے اور آپ نے جب جانور کو ذبح کر دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بچہ خود بخود ذبح ہو گیا۔ اور دوسری بات، اس بچے کے حلال ہونے کی جو ماں کے پیٹ کے اندر سے نکلے وہ اس لیے بھی ہے کہ جو بھی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے وہ اپنے ماں کے بدن کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے ایک جانور کو ذبح کر دیا تو گویا کہ اس کے تمام بدن کے حصوں کو ذبح کر دیا۔ تو جس طرح سے ایک جانور کا پورا بدن ہمارے لیے حلال ہو گیا ذبح کرنے کے بعد، تو وہ بچہ بھی ہمارے لیے حلال ہو گیا جو جانور کے پیٹ سے نکلا ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر کبھی کبھی ایسا ہو جائے کہ جانور کے پیٹ سے کوئی بچہ نکل آئے تو ہمارے لیے حلال ہے۔